بھٹی صاحب یور ٹیک سر. مجھے الفاظ نہیں مل رہے، لیکن معذرت کے ساتھ کہ اگر یہ الفاظ اس کے لیے مناسب نہ ہوں تو آپ کو بہت مبارک ہو، اور میں آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے کہ یہ بڑی جرت کا کام ہوتا ہے، ڈیرنگ کام ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کا ملنا ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ کے پاس اور بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ بتانا اور اس بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے لیے، کوئی میں شوق سے نہیں بتا رہا ہاں. تھا. اور دوسری پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے اور ہر جرنلسٹ کو کرنا چاہیے اور ہر جرنلسٹ کو آگے بھی کرنا چاہیے، اور اس پہ جتنے بھی تعریف کے الفاظ ہیں وہ کم ہیں. نمبر 1. نمبر 2، سوال اب سوال اٹھتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتے ہیں کہ ارشد شریف پر دھڑا دھڑ مقدمے یا پرچے کیوں قائم کیے گئے. سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آج میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ 12 مئی 2022 کو جب آپ کو ارشد شریف نے خط لکھا تھا، آپ نے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس پہ کاش ایکشن لے لیتے تو آج جس ظلم کے ساتھ، جس تشدد کے ساتھ آخری لمحوں میں اس کو مارا گیا ہے وہ نہ ہوتا. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پرچے کیوں ہوئے، مقدمے کیوں ہوئے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو ملک کیوں چھوڑنا پڑا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ دبئی سے اس کو کیوں نکلنا پڑا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کینیا میں وہ جب پہنچا تو پھر یہ سارا کیوں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ 4 موقف ہیں کینیا پولیس کے کہ یہ ایک گاڑی مسنگ تھی اور اس کی تلاش میں ہم تھے. بچہ لے کے اغوا کر کے اور گاڑی لے کے کوئی بھاگا ہوا تھا، اس کی تلاش میں ہم تھے. ہم نے وہ آگے رکھے ہوئے تھے، وہ رکاوٹیں رکھی ہوئی تھی، وہ گاڑی تو اس کو کیا تھا. اور پھر چوتھا موقف یہ ہے کہ غلطی سے مارا گیا. بھائی 13 گولیاں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں، اس کے سر میں لگی ہوئی ہیں. اور جو ساتھ وہ میزبان خرم اور وقار جو آپ نے بھی سوال اٹھایا کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ بھائی وہ تو اب ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا. اگر ٹارچر ہوا ہے ان کے اوپر تو قتل سے پہلے ہوا ہے نا، تو وہ تو شامل تفتیش ہونا چاہیے. نہیں اور وہ گواہ ہے سر، ملزم ایز بحیثیت ملزم اب ہونا چاہیے. میں تو آگے کچھ لوگ بڑے اپسیٹ ہو گئے کیوں یہ بات سامنے آ گئی. میں تو حیران ہوں ان کے اوپر. بھائی تشدد کی آنی چاہیے تھی. ہاں جی بتائیں سر. رتی بھر بھی ان لوگوں میں کوئی انسانیت ہے، کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے جو اپسیٹ ہوئے ہیں کہ کہاں سے آئی. اور بھائی اس پہ شکر ادا کرو، آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں واقعی کہیں کہ ہمیں واقعی نہیں پتا تھا. کچھ تو ہے نا جو بے شرم ہے جن کو پتا ہوگا اور وہ نہیں بول رہے. ہمیں تو پتا، ہم نے تو کیوں نہیں بتایا جی آپ نے. اور اچھا وہ جو ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ کدھر ہے؟ سر یہ تو رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھنا جو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ سے پوچھے نا. کیوں ہے یار؟ ان کی والدہ کا حق ہے کہ ان کو تک پہنچا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی فیملی کا حق ہے. اچھا پھر سوال یہ ہے کہ یہ کیا کس نے ہے؟ وہ وقار اور اس کو لائیں. اور اب اس پہ چیف جسٹس صاحب کو آپ کل کے پروگرام کو سامنے رکھ کے اس پہ آج خود نوٹس لیں، کمیشن بنائیں، آپ کو بھی بلائیں، ساروں کو بلائیں اور اس حقیقت تک پوچھیں کہ کس نے مارا ہے، کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے، اتنے ظلم سے کیوں مارا ہے. اور آخری سوال سر، میں ساری قوم سے بھی اور آپ سے بھی، کیا آخری لمحوں میں بیت رہی ہوگی ارشد شریف پہ جب انگلیوں کے ناخنوں کو اس سے خون. یار میری اور آپ کی کسی سے کیا دشمنی ہے؟ ہو سکتا ہے میں اور آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں اور آپ نادانستہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کیا کسی پارٹی کی نے ہماری زمینیں ماری ہوئی ہیں، یا کسی پارٹی سے ہم نے پیسے لینے ہیں، یا کسی پارٹی کو ہٹا کے کسی پارٹی کو ہم نے اس کا سربراہ بننا ہے؟ یار ہم تو وہ کرتے ہیں نا، آپ کو ہمارے موقف سے اختلاف ہوتا ہے. ہمیں اس طرح گولیوں سے کیوں مارتے ہو، ناخن نکال کے کیوں مارتے ہو، تشدد سے کیوں مارتے ہو؟ لاجک سے مارو نا. تو سوال یہ بہت بڑا سوال ہے سر. ارشد شریف کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. بالکل. ارشد شریف کا جو خون ہے وہ ہم پہ واجب ہے سر. بالکل. ہمیں اس کی پیراداری کرنی پڑے گی. اور جیسے آپ نے ان کی والدہ کو کہا ہے نا، ہم سارے ان کے بیٹے ہیں. بالکل. ان کے گھر میں مرد کوئی نہیں رہا. ان کے گھر میں مرد کوئی نہیں. میں تو یقین کریں جب سے یہ بھٹی صاحب یہ خبر میں دیکھی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کا فوراً قتل ہو جائے، ہے تو وہ بھی بڑی شدید بات، لیکن ایک ہے کہ آپ نے ایک شخص کو گاڑی سے نکال کے ٹارچر کیا، اور وہ کیا لمحات اس میں گزر رہے ہوں گے. اور اس کی ایسی کیا دشمنی تھی کسی سے؟ کیا کر. اچھا دوسری بات، میں یہ 2-3 دن میں جو آخری ان کو ریسیو کرنے تک میں ان لمحوں میں بھی ساتھ تھا جب میں کاشف عباسی نے 24 گھنٹے موجود تھا وہاں، عمران ریاض موجود تھا، مراد سعید نے بہت، یعنی وہ ان کا بھائی بنا ہوا تھا اور ان کی ماں کا بیٹا بنا ہوا تھا، اور بھی بڑے سر جو ہم ان آخری لمحوں بھی موجود تھے جب ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا سر یہ کہ آئیں
دفنا دیا, آج تک نہ کچھ پتہ. آج آپ بات بھی کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں نہیں جھوٹی ہیں, نہیں فلانے. اب تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بھی کئی سے پوچھا کہ یہ جو تصویریں ہیں جن لوگوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ تک جن کی رسائی ہے گورنمنٹ کی 2-3, انہوں نے کہا جی 100% ٹھیک ہے تصویریں جو کل ہم نے مبینہ طور پر, ہم تو مبینہ استعمال کرتے ہیں 100%. تو یہ ظلم نہیں ہے سر, اس سے ظلم سے اگلا کوئی لفظ ہو تو گورنمنٹ کی تو ذمہ داری ہے نا, کیسز بھی ان کے دور میں ذرا پوچھ لیں گورنمنٹ صاحب. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پوچھا جانا چاہیے. یہ تو یہ عمران خان کے صاحب کے 3 سال 7 مہینے 25 دن میں ہمیں کیا کہتے تھے, تم لوگوں پہ بڑا پریشر ہے یار, تمہیں بڑا دبایا جا رہا ہے. آج سب سے زیادہ پرچے ان پہ, موعید پیرزادہ باہر کیوں ہیں, صابر شاکر باہر کیوں ہیں, پرچے کیوں ہوئے ہیں سر, عمران ریاض پہ پرچے کیوں ہوئے ہیں, ارشد شریف پہ اتنے پرچے کیوں ہوئے ہیں, اور باقی سمیع ابراہیم پہ پرچے کیوں. ہم آپ اور میں جن کے نام لیے ہم ان کے موقف سے بالکل ایگری نہیں کرتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پہ مقدمے کر دیے جائیں. آپ یعنی میں اور آپ مخالف ہوں, میں جاؤں تو, اور اب پھر اس کا, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب یہ جو ہم ننگا کریں, ہمیں بھی کر دیں پھر ننگا, ہمارے بھی ناخن اتار لیں یار, کرنا کیا چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ. ایک چیز میں اور بتا دوں, یہ کچھ جو ہے نا سوشل میڈیا کے صحافی, وہ میں پڑھا تھا, وہ کہہ رہے جی وہ ہمیں ڈرانے کے لیے یہ تصویریں آئی ہیں. بھائی لعنت بھیجیں ایسی صحافت پہ اگر آپ ڈر گئے, اگر آپ ڈرپوک ہیں تو آپ کوئی اور کام کریں, کوئی ریڑھی لگائیں, کوئی ٹھیکیداری کریں, کوئی پراپرٹی کا کام سنبھال لیں, کوئی ڈائمنڈ جیولری کی دکان ڈال لیں. یہ صحافی ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تصویروں سے ڈر گئے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصویریں اس لیے دکھائی گئی ہیں. بھئی میں تو 3 حرف بھیجتا ہوں آپ کی صحافت پہ اور آپ کی پرسیپشن کے اوپر. حقائق کے لیے دکھایا گیا, بتایا گیا کہ کتنا ہینیس کرائم ہے, کتنا انٹینس کرائم ہے, تاکہ اندازہ ہو اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن تیز موو کرے. جی بھٹی صاحب, آپ ایک امپورٹنٹ, میں نام نہیں لیتا, ان کا میسج ہے کہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں وہ, اور وہ دوسرا کہتے ہیں کہ کہا جائے, مطالبہ کیا جائے پورا, ہم بھی ساتھ ہیں کہ وقار اور خرم کو پکڑا جائے, گرفتار کیا جائے اور واپس لایا جائے. اور یہ جو کچھ لوگ بڑے اپسیٹ ہوئے ہیں, ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے بار بار؟ بھائی وہ چل ہم کچھ نہیں کہتے, وہ گواہ تو ہے. اب تو ٹارچر ثابت ہو گیا کل کی پروگرام کے بعد کہ ٹارچر ہوا ہے ان پہ تصویروں کے بعد.